بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے نام سے جو دلوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں اور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بننے سے پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خشک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب پختہ ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو خشک کھجور کے تنے سے یہ صدمہ جدائی برداشت نہ ہوا۔ اس نے اس طرح رونا شروع کیا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی سے روتے ہوئے سسکیاں لیتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خشک کھجور کا تنا جس کا نام استون حنانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے نالہ کر رہا تھا، مثل ارباب عقول کے، یعنی جیسے کہ وہ کوئی انسان ہو۔ اس آواز گریہ سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں پڑ گئے کہ یہ ستون اپنے پورے حجم و طول عرض سے کس طرح رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے ستون تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے۔ اس آتش غم کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں کیوں نہ آہ فغاں کروں، کیوں نہ روں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو جانے کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، اب مجھ سے الگ ہو گئے اور میری جگہ دوسرا ممبر پسند فرما لیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مبارک ستون، اگر تو چاہتا ہے تو تیرے لیے دعا کروں کہ تو سرسبز اور ثمر آور درخت ہو جائے، یعنی پھلدار درخت ہو جائے، اور تیرے پھلوں سے ہر شرقی غربی مستفید ہو، اور کیا تو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہونا چاہتا ہے، یا تو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے؟ استون حنانہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے غافل، تمہیں اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر دنیا فانی پر گرویدہ اور آخرت سے روگرداں ہو رہے ہو، جبکہ استون حنانہ نعمت دائمی کو نعمت فانی پر ترجیح دے رہا ہے، یعنی آخرت کو دنیا پر اس نے ترجیح دے دی۔ ایک شعر ہے جس کا ترجمہ، پھر اس ستون حنانہ کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ مثل انسانوں کے روز جزا اس کا حشر ہو۔ اس حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آئیے اس سبق کی طرف ہم نظر دوڑا لیں۔ اگر کسی کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت محبت نہیں تو اس کی زندگی بھی بے معنی ہوگی، وہ بد نصیب عالم برزخ اور آخرت میں بھی رحمت الہی سے محروم رہے گا۔ دوستو، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے۔ اپنی اولاد، ماں باپ، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔